يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. خواتین و حضرات، آئینہ تفسیر کا سلسلہ سورۃ التوبہ تک پہنچا ہے. آج آپ کی خدمت میں سورۃ التوبہ، جس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے. قرآن کریم کی یہی ایک سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا ہے. بہت سے حضرات بہت سی تفسیر اس کی کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں واللہ اعلم. میں ان چیزوں سے صرف ایک ہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، بہت سی چیزیں قرآن میں ہوئیں، زبر زیر لگایا گیا، حرکات جس کو کہتے ہیں، سوروں کا تخصیص کیا گیا، رکوعیں بنائی گئیں، سب کچھ ہوئے، لیکن آج تک کسی نے اس بسم اللہ کا اضافہ نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن جیسا ہم کو دیا گیا ہے ویسا ہی آج تک بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی لیا ہے. دوسری چیز اس سے یہ بتانا مقصود ہے، میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے. جیسا اللہ نے دیا ہے، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلائے ہیں، اسی کا نام دین ہے. حالانکہ بسم اللہ ایک اچھی چیز ہے، بہترین بات ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو رحمان و رحیم ہے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تو ہم بھی نہیں کر سکتے. تو جو لوگ بدعتوں میں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو نیکی کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر کرتے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، جبکہ صحابہ، خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد فقہا، صلحاء، محدثین، ائمہ، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں ہمیں یہاں بسم اللہ کا اضافہ کرنا چاہیے، حالانکہ بسم اللہ اچھی چیز ہے. تو معلوم ہوا کہ دین میں ہمارے سوچ سے اچھی چیز ہوگی، لیکن اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، تو ہم داخل نہیں کر سکتے. لہذا جب بھی اس سورے کی شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اس سورے کے شروع میں کچھ باتیں ہیں، درمیان میں کچھ ہے اور آخر میں کچھ ہے. لیکن شروع کی جو آیتیں ہیں وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، 9 ہجری میں. مکہ جب فتح ہو گیا تو ٹوٹل مسلمانوں کے قبضے میں پورا عرب آ گیا. 9 ہجری میں پہلا حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا. بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اعلان کروا دیں کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مکے میں کافر داخل نہ ہو. مشرک کہا گیا، کافر نہیں. تو یہ آیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجی گئیں کہ جائیے آپ وہاں لوگوں کو سنا دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے امیر المومنین چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، کہا کہ آپ امیر ہیں، آپ آیتوں کو سنائیے. اب دیکھیے دونوں میں کتنی محبت تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لہذا آپ اعلان کیجئے. اگر ان دونوں میں کوئی بات ہوتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہاں میں امیر ہوں، میں کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوئی بات ہوتی کہتے کہ نہیں مجھے اللہ کے رسول بھیجے ہیں، میں کروں گا. لیکن دونوں میں کوئی بات نہیں تھی. جیسا کہ بعد میں لوگ مشہور کرتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. صحابہ، خلفائے راشدین آپس میں بہت مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی اطاعت، ایک دوسرے کی فرما برداری کیا کرتے، بغیر مشورے کے کچھ نہیں. تو شروع کی چند آیتیں انہی چیزوں سے بتایا گیا کہ آئندہ سے کوئی بھی مشرک کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، اور خاص کر وہ لوگ جس طریقے سے داخل ہوتے تھے اس طریقے سے اور منع کر دیا گیا. اسی صورت کی 1-2 آیتیں ہیں جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو. حالانکہ یہ غلط بات ہے. یہ اس وقت کے لیے کہا گیا تھا اور مکے کے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا، ہر کافر کو نہیں. صرف حکم اس وقت کے لیے تھا.
اگر ویسی بات تھی تو جس آیت پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسی سورہ میں آیت نمبر 6 ہے جس میں کہا گیا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تم میں سے اگر کوئی آدمی مشرک کو پناہ دے، اپنے گھر میں رکھے اس کو، تو اس کو حکم ہے کہ رکھے، لیکن حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام ان کو سنا دو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ، وہ جہاں جانا چاہیں تم ان کو پہنچا دو۔ اگر اسلام کافروں کا دشمن ہوتا تو اتنی پیاری بات کیوں کہتا؟ اور یہ صرف صحابہ ہی کے زمانے میں نہیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب فلسطین کو فتح کیے ہیں تو وہاں رہنے والے سارے عیسائیوں کو جب وہ دوسرے ملک کو جانا چاہے تو آپ نے ان کو اجازت بھی دی، جانے کے لیے خرچ بھی دیا، سواریاں بھی دی۔ یہی آیت کہ اگر وہ کہیں جانا چاہیں تو ان کو امن کے ساتھ پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ قوم نہیں جانتی ہے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔ تو یہ چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس آیت میں ایک طرف یہ کہا گیا کہ مکے سے ان کو نکالو، تو اسی طرح یہ بھی اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو امن کی جگہ پہنچا دو، سیف کی جگہ پہنچا دو، اور ان کو خرچے بھی دینا ہو تو وہ بھی دو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مشرکین تم سے پناہ لینا چاہے، تمہارا سپورٹ لینا چاہے تو تم کو سپورٹ بھی کرو۔ لہذا قرآن کی کسی ایک آیت سے ساری باتیں پوری نہیں ہوتی، ساری آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے پوری باتوں کو پوری کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر مسائل بھی بیان کیے گئے، خاص کر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم جو آیت ہے اسی میں ہے، کن 8 لوگوں کو دینا ہے وہ بھی اسی سورے میں ہے، زکوٰۃ نہ دیں گے تو کیا وبال ہے وہ بھی اسی سورے میں ہے، یہ بھی بیان کیا گیا اس سورے میں۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے ہمیشہ آپ بیانوں میں سنتے ہیں، صرف میں وہ آیت پیش کرتا ہوں جس میں نہ دینے والوں کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جو لوگ سونا چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سوچئے، خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ کہتا ہے عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ گویا زکوٰۃ نہ دینا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے بہت سی زمینی مصیبتیں بھی آتی ہیں، آسمانی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مالی مصیبتیں بھی آتی ہیں، نقصان ساری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا عذاب دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ آخرت کا عذاب یہاں بیان کیا گیا، کہا گیا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن جہنم بھڑکائی جائے گی تو اس دن ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مال کو اینٹ کی شکل دے کر جہنم میں تپا کر پکا کر ان کی پیشانی، ان کی پہلو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پیشانی کیوں؟ کہ مال مانگنے پر سب سے پہلے انسان کو تکلیف ہوتی ہے پیشانی کے اوپر، وہ منہ بناتا ہے کہ میں محنت سے کمایا اور یہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ جب مانگنے والا بار بار مانگتا ہے تو آدمی چہرہ گھما لیتا ہے، تو پہلو سائیڈ کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ، اور جب آدمی مانگنے والا اور زیادہ اصرار کرتا ہے تو پیٹھ گھما کے چل دیتا ہے، اسی لیے پیٹھ، ان تینوں جگہوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا مال ہے۔ حدیثوں میں بھی بڑی وعید آئی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں۔ لہذا زکوٰۃ آدمی کو سونا چاندی ہو، مال ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، جو بھی چیز انکم کے لیے رکھی گئی ہے ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ پیسے کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایک چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، یعنی صرف سونا ہے، اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا ہے، تو اگر چاندی ہے تو چاندی کو بھی اس میں ملا لے، زمین یا پیسے ہیں تو اس کو اس میں ملا لے، یعنی جو بھی جو ہے فائدے کے لیے چیز رکھی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں چند مسائل میں سے ایک مسائل یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 12 مہینے ہیں شریعت کے اندر، اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینے، اور یہ مہینے آج کل سے نہیں ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے ہیں۔ لہذا مکے کے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے فضیلت اور احترام کے ہیں، جو کہ جو ہے محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ سب مہینے اس دن سے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، کہا یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے ہے۔ لہذا کسی مہینے کا تعلق کسی سے نہیں ہے، دنیا کے سارے کیلنڈر کا تعلق کسی بادشاہ کے موت، وفات، حکومت سے ہے۔ اسلام کے کیلنڈر کا تعلق کسی کے موت اور وفات
یا اس کی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان چاہیے کہ ان مہینوں کو بھی ہم ویسا ہی رکھیں اور اسی طریقے سے باقی رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب اللہ کے گھر کے ذمہ دار کون ہوں گے، کیونکہ کعبہ فتح ہو گیا تھا، اس سے پہلے لوگ متولی کفار تھے، تو اب کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے گھر کے ذمہ دار جو لوگ ہوں گے وہ صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ پر، آخرت پر ایمان ہو، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ گویا صاحب ایمان لوگ ہی مسجدوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کا انتظام، انصرام کرنا، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آخرت کی بات کہی گئی کہ آخرت پر ایمان، گویا ان چیزوں کے حساب و کتاب میں خرد برد نہ کریں، غلطی نہ کریں، آگے پیچھے نہ کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اور مشرکوں سے کہا گیا کہ مشرک لوگ اب کبھی بھی اللہ کے گھر کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہلکا سے اس میں اور بھی جنگوں کے بھی جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، جیسے حنین اور بدر اور دوسری جگہوں میں، اس کا بھی ذکر کیا، لیکن مرکزی مضمون جو ہے، جو سب سے زیادہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، میں اس کے طرف آپ کو لے چل رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک آیت میں یہ بھی کہا ہمیشہ کفر چاہے گا کہ اس دین اسلام کو انکار کرے اور ختم کرنے کی سازش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے کافر مل کے بھی کچھ کرنا چاہیں، اللہ کا یہ دین ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر سارے مشرک مل کر چاہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تبدیلی کرنا، شریعت نہیں بدل سکتی، اس لیے کہ ان کا بھی آنا حق ہے، ان کا بھی دنیا میں رہنا، ان کو جو دین دیا گیا، جو ہدایت ہے، وہ حق ہے، اور یہی حق سارے دین پر غالب ہو کر رہے گا، خواہ کفار ہو، نصارہ ہو، یہود ہو، کوئی بھی چاہیں اس دین کے اندر تبدیلی کرنا، ہرگز تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے منافقین کا۔ میں نے سورہ بقرہ میں وعدہ کیا تھا آپ سے کہ کافروں کا ذکر وہاں ہو گیا، مومنوں کا ذکر ہو گیا، مشرکوں کا ہوا، منافقین کا باقی ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ بھی ہے سورۃ المنافقون، لیکن اس میں بھی ان کے بارے میں جتنا نہیں کہا گیا جتنا زیادہ اس سورے میں کہا گیا۔ یہ نفاق مدینے میں شروع ہوا، جنگ احد میں بڑھ گیا، اور اس کے بعد یہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ خندق میں یہ چیز بہت کھل کر سامنے آ گئی، جنگ خندق میں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اندرونی خلفشار میں تھے، اسی لیے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرارتوں کو نوٹ کیا اور ان کو آخر تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ہوا تبوک کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان دو لوگوں نے، کیونکہ تبوک بھی بڑی تکلیف کے دن میں ہوا تھا، جس کا اس سورے میں بھی ذکر ہے، بڑی تکلیف کے دن میں، اتنی تکلیف تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ممبر پر چڑھ کر مدد کے لیے اعلان لگاتے تھے۔ وجہ اس کی تھی گرمی، سخت گرمی کا زمانہ، عرب میں سفر کرنا کتنا مشکل، اور سفر بھی بڑا لمبا، 900 کلومیٹر، کہاں تبوک جو رومیوں کا بارڈر تھا وہ، اور رومی لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ چلے گئے۔ تو تبوک تقریباً مدینے سے 900 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہوتا ہے۔ بار بار تو بہت سے منافقین پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ کچھ اچھے مسلمان بھی پیچھے رہ گئے۔ تو وہ لوگوں کو بھی ڈر ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی منافقوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بہت سے منافقین آئے، جھوٹ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو اس سورہ میں آئیں گے جھوٹ بولیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیے ان کے اوپر۔ لیکن 3 اچھے مسلمان، پکے مسلمان، اور ان 3 میں 2 تو بوڑھے تھے، لیکن ایک ہٹے کٹے نوجوان اور بالکل طاقتور، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، جو اس سے پہلے سارے جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ ان کے باغ میں پھل پک رہا تھا، تیز گھوڑا تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، جا کے پہنچ جاؤں گا، میرے پاس گھوڑا تیز ہے، لیکن سستی ہوئی نہیں جا سکے۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن وہ بڑے سچے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے اللہ کے رسول، جس طرح منافقین جھوٹ بول رہے ہیں میں ویسا نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا وہی آئے گی اور میرا جھوٹ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، میں سچ سچ بولتا ہوں۔ آپ دیکھیے سچ بولنے کے بعد اللہ کے رسول ان کو معاف کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، کوئی ان سے ملے نہیں۔
اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کی اور آزمائش لی، حضرت کعب کی۔ مدینے سے دور ایک غسان کا بادشاہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ حضرت کعب جیسے طاقتور کو ان کے نبی نے بائیکاٹ کر دیا اور کوئی مسلمان تک سلام نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے خط لکھا ان کے نام اور کہا کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تم کو اپنا وزیر اعظم بنا لیتے ہیں اور اپنا پوری سلطنت تم کو دے دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جب خط دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور خط کو پھاڑ کر چولہے میں ڈال دیا۔ خط لانے والا پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا اور یہ آدمی خط کو پھاڑ کے پھینک رہا ہے۔ آج دیکھیں گے ہم اپنے ملکوں میں، آج پوری دنیا میں لوگ چھوٹے چھوٹے عہدے کے لیے کیسا کیسا ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنی پوری چیزوں کو، حیا شرم ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، نہ ایمان کا خیال نہ کچھ نہ کہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا عہدہ اور جبکہ مدینے کے سارے لوگ بائیکاٹ کر دیے ہیں، ایسی پریشانی میں بھی وہ خط کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہلے ہی ایک معمولی سی بھول کی یہ سزا، اب اس کے اوپر یہ آزمائش کہ میں کفر میں جاؤں۔ مدینہ چھوڑ کے جانے کا مطلب ایمان چھوڑ دو، ہم تم کو سب کچھ دیں گے۔ ایمان کی قیمت پوچھنا ہو تو حضرت کعب سے پوچھ۔ خط لانے والا پریشان ہو گیا، کہا اے کعب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، اتنا مال دیا جا رہا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خط لانے والے، تیرے بادشاہ نے میرے ایمان کی قیمت بہت کم لگائی ہے۔ یہ ایمان ہے جس کی قیمت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کی چیزوں کی قیمت لگ سکتی ہے، ایمان کی قیمت نہیں۔ لہذا وہ واپس چلا تھا۔ آخر 50 دن کے بعد ان کے اوپر توبہ، اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ کوئی مجھے سلام کرے نہ کرے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب میں مسجد میں جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ گھما لیتے تو کہتے تھے کہ کاش زمین پھٹ جاتی، میں اندر چلا جاتا، میں زمین پر نہیں رہتا، اتنا مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے 50 دن تک آزمایا۔ آج تک قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تو یہ بھی واقعہ اس سورے میں ہے۔ اب اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ منافقین کا، چونکہ منافقین سورۃ المنافقون بھی ہے اور بار بار ان لوگوں نے قرآن میں منافقین کا گناہ مشرکین کے ساتھ بھی بیان کیا گیا، کافروں کے ساتھ بھی بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفاق کے 2 طریقے، ایک ایمان کا نفاق ہے، دوسرا عمل کا نفاق۔ ایمان کا نفاق وہ ہے کہ آدمی دین، رسول، خدا یہ سب کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ صرف مطلب پرست ہو، اپنا فائدہ بس۔ ضرورت پڑی تو ایمان لا لیا اپنا فائدہ ہو، ضرورت نہیں پڑی تو کفر میں چلا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ کفر کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کفر والوں کے ساتھ ہیں۔ تو گویا اس شخص کو جہاں بھی فائدہ نظر آیا اس نے فائدے کو دیکھا، نہ ایمان، نہ اللہ، نہ رسول، نہ اخلاق، نہ دین، کوئی چیز نہیں۔ یہ نفاق سب سے خطرناک ہے، اور ایسے منافقوں کا ہی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ منافقوں کی جو گروہ پیدا ہوئی تھی اس کی لسٹ بھی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لسٹ دے دیے تھے اور کہے کہ ان میں سے جس کا بھی انتقال ہو تو مجھے اطلاع دے دینا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، دوسرے کوئی پڑھائیں گے۔ لیکن منافقوں کے سردار کا جب انتقال ہو، ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، ام المومنین کو، سب کو تکلیف دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منافق کے سردار کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ چلو اس نے جو کیا پائے گا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، کم سے کم اس کے جنازے کی نماز پڑھا دوں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ آپ جو ہی نماز کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے دور اندیش تھے، بہت دور تک سوچتے تھے، آپ نے فوراً ان کو روک لیا، کہا آپ اس کی نماز پڑھائیں گے جس نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمر اس میں کیا بات ہے، اللہ تو مجھے منع نہیں کیا۔ ابھی دونوں کی بات چل رہی تھی کہ فوراً آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے جن کا بھی انتقال ہو آپ نماز مت پڑھائیے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ چلو قبرستان جا کے دعا کر دے یا مٹی ڈال دیں، شاید اللہ معاف کر دے۔ آپ جب قبرستان گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کے قبر پہ بھی مت کھڑے ہوئیے، ایسے لوگوں کی مٹی بھی نہیں دینا ہے آپ۔ حالانکہ حضرت عمر وہاں بھی منع کیے تھے، لیکن پھر اللہ کے رسول چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر منع کیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی وہ بڑا دردناک ہے، وہ یہ کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے کہ میں کم سے کم ان کی مغفرت کی دعا کر دیتا ہوں تاکہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کیا، اسی لیے میں اس موضوع کو اس سورے میں رکھا کیونکہ وہ آیت اسی سورے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر آپ 70 بار بھی ان کی مغفرت کریں گے تبھی اللہ معاف نہیں کرے، لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اگر آپ 70 بار کا مطلب یہ نہیں کہ 75 بار مغفرت کریں گے تو اللہ معاف کرے، مطلب یہ کہ آپ کتنا بھی مغفرت کریں اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، کیونکہ ان کا جرم، ان کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ وہ آیت بھی اسی سورے میں نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کیا تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف کے ذریعے معافی نہیں مل سکتی ہے تو دوسرا کون ہوگا جو ان کو معاف کیا جائے گا۔ پھر ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ لوگ قباء کے پاس ایک مسجد بنا لیے تھے جس کا نام مسجد زرار رکھا اللہ تعالیٰ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تبوک سے واپس تو ان لوگوں نے پلان بنایا کہ آپ کو لے جا کر کے اس مسجد کا افتتاح کروائیں گے، اوپننگ سیرمنی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بلکہ کہا، حکم دیا کہ ان مسجد کو جلا دی جائے۔ جو مسجد زرار تھا آپ نے اس مسجد کو توڑوا دیا، اور کہا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہوئیے جو تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا، اور سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد قباء۔ آج بھی اس کی فضیلت ہے کہ جو آدمی مدینے سے جائے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو عقیدے کا نفاق کہ وہ عقیدہ میں ایمان رسول، دل میں زبان پر سب الگ الگ، مطلب پرست آسان لفظ میں کہا جائے۔ دوسرا عمل کا نفاق ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ منافق کی ایک حدیث میں آئی ہے 3 نشانیاں، ایک حدیث میں 4۔ 3 والی زیادہ مشہور ہے، وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ منافق وہ ہے کہ جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کچھ جھگڑا تکرار ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ یہ منافق کی نشانی بتلائی گئی۔ تو یہ عمل کا نفاق ہے، یہ بھی خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک ہے۔ یہ نفاق عمل والا ہمارے عمل کو باطل کرتا ہے، اور وہ ایمان کا نفاق ہمارے ایمان کو باطل کرتا ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ یہ خود ان کی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ یہ کسی کو بھی یہ سزا نہیں کہی گئی، صرف منافق کے لیے کہا گیا کہ منافق کی سزا سب سے نچلے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، جس طرح کافر سے جہاد فرض ہے اسی طرح منافق سے بھی جہاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا جس طرح مشرک کرے گا مرد اور عورت کو، اسی طرح منافق مرد اور عورت کو بھی کرے گا۔ تو گویا نفاق بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبھی کفر میں جا کے مل جاتا ہے، کبھی شرک میں بھی مل جاتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ یہ کبھی نہیں۔ اور آپ کو میں بتلا دوں، اس سورے میں نہیں ہے، تفسیر میں لکھا گیا ہے، ساری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو، اہل عقیدہ سچے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے ہوا ہے، کافروں سے نہیں، یہود و نصارہ سے نہیں، منافقوں سے سب سے زیادہ، کیونکہ یہ آستین کے سانپ، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان بن جاتے تھے، کافروں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کافر اور یہود بن کر کے کام کرتے تھے، اور جس وقت بھی مسلمانوں کو مصیبت آتی سب سے زیادہ نقصان دہ یہی ثابت ہوتے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی ٹیپو سلطان کی حکومت کو گرانے والے اور نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ سازش کرنے والے بھی یہی منافقی تھے، میر جعفر، میر صادق، یہ سب منافقوں کے لسٹ میں تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی تکلیفیں ہوئی ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو بڑی سختی سے کہا، اور نفاق سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا۔ بار بار اس سورے میں منافقینوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ آئیں گے، جھوٹ بولیں گے، آپ کو بہکائیں گے، آپ کے پاس چکنی چپڑی باتیں کریں گے، آپ سب ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کرے گا۔ اور کہا وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سختی کیجئے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
تو بار بار اس سورے کے اندر یہ چیز آئی ہے، تو میں بھی آپ کے لیے یہاں پر یہ سورے میں ہی تفصیل سے رکھا تھا۔ حالانکہ منافقین کے بارے میں آیات احادیث اور بھی ہیں جس میں بہت سے وعید آئی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم یہی کر سکتے ہیں۔ وہ آیت بھی سن لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کریں گے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ رسول کے ساتھ کفر کیے یہ لوگ۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایمان کا نفاق ہو یا عمل کا نفاق ہو، ان دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سی چیزوں سے دعائیں مانگے ہیں، اور خاص کر بچنے کی، اس میں ایک نفاق سے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو نفاق سے بچا۔ تو نفاق بہت خراب عمل ہے، خواہ وہ عقیدے کا نفاق ہو یا ایمان کا نفاق ہو، دونوں بھی چیزیں جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور احادیث میں منافقین کی اور بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کو خاص کر اس سورے میں چند نافرمان قوموں کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک ایمان والوں کا، ایک بے ایمانوں کا۔ ایمان والوں کا ہے کامیابی کا، بے ایمان والوں کے ناکامی کا ہے۔ تو ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود اور ابراہیم علیہ السلام، پھر مدین والوں کا واقعہ، ان سب کا بیان کر کے اس کے بعد کہا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورت، بعضهم اولیاء بعض بعض کے ساتھی، یعنی ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں ساتھ دیتے ہیں۔ اصل مومن مرد اور مومن عورت کی یہی نشانی ہے کہ نیک کاموں میں ساتھ دینا۔ یا کیا کرتے ہیں وہ؟ یامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر میری رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ زبردست اور حکمت ہے۔ پھر ایسے مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس میں ٹھکانہ بڑا پاک ہوگا، بڑے بڑے باغات ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جبکہ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو گویا مومن کا اپوزٹ ہے منافق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے اور نفاق سے بتائے۔ نفاق بہت ہی بڑا گناہ اور اللہ کے پاس قابل سرجنش ہے۔ صرف یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم جہاں سے عذاب شروع ہوگی وہاں پر سب سے پہلے منافق ہے۔ کافروں کے لیے بھی یہ نہیں کہا گیا، مشرکوں کے لیے بھی یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ان کو سب سے پہلے وہاں رکھا جائے گا اور سب سے زیادہ عذاب انہی کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بھی نفاق سے بچائے، شرک سے بچائے، کفر سے بھی بچائے، اور خالص ایمان، اللہ، رسول، کتاب، آخرت، تقدیر، فرشتے پر کامل ایمان لانے اور عمل کے ساتھ اس ایمان کو مضبوط کرنے، عمل کے ذریعے سے اس ایمان کو سنوارنے، اس ایمان کو اللہ کے پاس قبول کرانے کے لیے جو عمل ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے تیری محبت ملتی ہے وہ عمل چاہتا ہوں، ہر وہ عمل جس کے ذریعے تجھ سے قریب ہو سکتے ہیں وہ عمل چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے ابھی کہا کہ نفاق کے شر سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، گویا امت کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو دور فرمائے، خواہ وہ عقیدے کا نفاق ہو یا عمل کا نفاق ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری محفوظ فرمائے۔ تو یہ رہی چند باتیں سورۃ توبہ کے اندر، بڑی صورت ہے، لیکن آخری دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی، اور بڑی پیاری آیت ہے۔ ایسے تو سارے نبی اپنی امت کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ مہربان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول ہے، عزیز علیہم، جو تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، تمہاری تھوڑی سی بھی تکلیف ان کو بہت گراں بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کی، حتیٰ کہ آخری وقت بھی جب آپ کی جان جا رہی تھی، حضرت جبرائیل موجود ہیں،
اس وقت بھی آپ کہتے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت میری امت، تو آپ امت کے ساتھ اتنے زیادہ تھے۔ تو گویا ہمارے نبی ہمارے ساتھ بہت ہی مہربان تھے۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت، کیسی اطاعت کر رہے ہیں؟ جو نبی ہمارے ساتھ اتنے مہربان کہ ہماری تھوڑی سی تکلیف ان کو گراں گزر رہی ہے، قیامت کے دن بھی جب سارے گنہگار آئیں گے تو سب سے پہلے سجدے میں جا کر ان کی شفاعت کون کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ہاؤلائی امتی، اے میرے رب یہ میری امت ہے، آپ کے فرشتے ان کو کیوں الگ کر رہے ہیں، جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو کہا گیا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اور مومنوں سے بھی، اگر ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، فقل تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی، صرف وہ، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو میرا بھروسہ اس اللہ پر۔ ہمیں اور آپ کو بھی اسباب کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اسباب پہلے پیدا کرتے تھے، بھروسہ، اور یہ بھروسہ کامل، رتی بھی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر سارے لوگ بھی منہ موڑ لیں، ساری دنیا منہ موڑ لے، ساری طاقت اور قوت منہ موڑ لے، رب کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کیا آپ ہم اور آپ جب دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز وائرل ہو کر وائرس پوری دنیا کو ہلا دی؟ تو رب کی طاقت تو ابھی بہت بڑی ہے۔ تو لہذا ہمیں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری دو آیتیں ہمارے جان میں جان، ایمان میں مضبوطی، عمل میں اخلاص، اللہ پر توکل پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ پر کامل یقین کرنے، کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ان مہینوں میں اپنے عملوں کے ذریعے سے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں ایمان کو مضبوط بنائے، ایمان کی قیمت کو سمجھیں، ایمان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو ہیج سمجھیں، بیکار سمجھیں، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان کی قیمت تمہارے بادشاہ نے کم لگائی ہے۔ تو دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے، دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے ایمان کے سامنے بیکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں میں مضبوطی عطا فرمائے، عمل میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، جو کچھ ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔